نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں اور آپ ماہانہ مجلس ذکر کے حوالے سے اس موقع پر جمع ہیں۔ دعا فرمائیں کہ حق جل شانہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے تمام مشائخ کی نسبت خاصہ ہم میں سے ہر فرد کو نصیب فرمائے۔ ایسی محافل اور مجالس یقیناً اللہ رب العزت کے ہاں بہت مقبول مجالس ہیں۔ میں آج کی اس نشست میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے تصوف و سلوک کی چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تصوف و سلوک یہ کوئی عجمی چیز نہیں ہے، یہ خالص قرآنی چیز ہے۔ میں اس جہانیہ کی سرزمین کو سامنے رکھتے ہوئے بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہاں کی سرزمین مجھ سے کوئی بیگانی نہیں ہے۔ یہ فقیر اچھی طرح جانتا ہے کہ یہاں کی فضا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو اہل علم میں سے جو ایک مخصوص فن ہے، فن مناظرہ، اس کی بڑی مضبوط شخصیات اللہ تعالیٰ نے جہانیوں کو ودیعت کی ہیں۔ تو یہ میرے ذہن میں ہے، اس واسطے میں تصوف و سلوک کے حوالے سے بھی کچھ مضبوط باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تصوف یہ کوئی عجمی چیز نہیں ہے، یہ خالص عربی چیز ہے، قرآنی چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے، اور صرف تشریف نہیں لائے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اپنی اولاد میں سے مانگا۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے ہمارے دور کا کہ پیر کا بیٹا پیر کیوں؟ پیر کا بیٹا پیر کیوں؟ یہ بات بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، ڈاکٹر کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے، حافظ کی یہ چاہت ہوتی ہے میرا بیٹا بھی حافظ بنے، لیکن ڈاکٹر تب بنے گا ڈاکٹر کا بیٹا جب بیٹا محنت کرے گا، جب بیٹا محنت حافظ کا بیٹا حافظ تب بنے گا جب وہ محنت کرے گا۔ تو اگر ایک اللہ والا یہ چاہت رکھتا ہے کہ میرا بیٹا بھی اللہ والا بنے تو وہ محنت کرے گا تو بنے گا۔ ہمارے یہاں یہ بات بھی برداشت نہیں ہوتی، بیٹے کو خلافت کیوں دے دی بھائی؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ اپنے بڑوں پر بد اعتمادی کی مضبوط دلیل ہے۔ انبیاء مانگتے ہیں اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہ جس طرح ہم ہیں ہماری اولاد اسی طرح بنے۔ شیخ المرشد بھی چاہتا ہے کہ جس طرح ہم ہیں ہماری اولاد بھی اسی طرح بنے۔ اگر اولاد محنت کرتی ہے، وہ قابل ہے، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے
تو اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، وہ تعلیم بھی اس کے پاس ہے اور باپ کا تجربہ بھی اس کے پاس ہے۔ بالکل اسی طرح اگر شیخ کا بیٹا شیخ بن جائے تو جہاں وہ ایک عالم دین ہے، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ باپ کا تجربہ بھی اس کو حاصل ہوتا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ بھائی وہ بندہ اس مسند پر آ گیا جس کا باپ بھی اس مسند پر تھا، اور ساتھ وہ عالم بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، تو یہ ہماری خام خیالی اور غلط سوچ ہے۔ مجھے ایک ساتھی ہمارے شجاع آباد کے ہیں، حضرت جی کے بارے میں نے اپنی شجرہ طیبہ جو ہمارا ہے، ہمارا تعلق، پھر آگے ان کا تعلق جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو انہوں نے مجھے کال کی اور کہا تمہارے حضرت خواجہ عبد المالک رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز نہیں ہیں؟ میں نے کہا جب بڑے حضرت کا انتقال ہوا تھا، ہمارے حضرت کی عمر اس وقت صرف 8 سال تھی، 8 سال کے تھے جب بڑے حضرت کا انتقال ہوا۔ مفتی فرید صاحب شیخ الحدیث کوڑا کٹوا ان کے خلیفہ مجاز؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا بھئی ہوا کیا؟ کہنے لگے اب مجھے بھی تمہارے شیخ سے محبت ہو گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ شکر ہے کہ باپ کا خلیفہ مجاز نہیں ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں اس حد تک ہماری سوچ جو ہے وہ گری ہوئی ہے، اس حد تک ہماری سوچ جو ہے وہ گری ہوئی ہے۔ تو تصوف جو ہے یہ خالص قرآنی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ابراہیم علیہ السلام نے جس نبی کی اللہ تعالیٰ سے تمنا ظاہر کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشخبری دی، اس کے 4 کام گنوائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دوسری بات کیا ہے؟ ویزکیہم، تزکیہ کرنا، کہ وہ نبی تزکیہ کرے گا، لوگوں کے دل کے اندر جو گناہوں کا کھوٹ ہوتا ہے اس کھوٹ کو نکالنے کی محنت کرے گا۔ یہ تزکیہ کا لفظ جس طرح زکوٰۃ ہے ایک ہی مادہ ہے ان دونوں کا۔ زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے کہ مال کی میل نکالی جاتی ہے، اور بندے کی میل جب نکالی جاتی ہے اسی کو تصوف اور سلوک کہتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تصوف و سلوک اس محنت کا نام ہے کہ بندے کے رگ رگ ریشے ریشے سے گناہوں کو کھوٹ نکالنے کی محنت کی جائے، بندے کے رگ رگ ریشے ریشے سے گناہوں کو کھوٹ نکالنے کی محنت کی جائے۔ حسد کی عادت ہے، چغل خوری کی عادت ہے، بدنگاہی کی عادت ہے، گانا سننے کی عادت ہے، یہ جو روحانی امراض اور بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو انسان کے بدن سے نکالنے کی محنت کو تصوف اور سلوک کہتے ہیں۔ اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی آئے ہیں لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، بھائی آپ دلیل دے رہے ہیں تصوف کی اور بات کر رہے ہیں تزکیے کی، یہ تو 2 الگ الگ چیزیں ہو گئی۔ تو یاد رکھو تصوف سلوک، تزکیہ احسان، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، دلوں پر محنت، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ بھائی دو نام کیوں ہیں؟ یاد رکھو ایک ہے کسی شے کی حقیقت اور ایک ہے اس کا نام۔ اگر نام بدل جائے اور حقیقت وہی رہے تو نام بدلنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کوئی کھڑے ہو کے کہہ دے کہ ایک ریاست پر ایک حاکم ہو، حکمران، ہمارے ہاں صدر، وزیر اعظم، بھئی یہ ریاست پر حکمران حضور کے دور میں تو تھے نہیں، حضور کے دور میں تو کوئی صدر بھی نہیں تھا، وزیر اعظم بھی نہیں تھا، تو کہیں گے دیکھو اس کی حقیقت کیا ہے حکمران کی، صدر اور وزیر اعظم کی، کہ ریاست کے اوپر آرڈر چلانے والا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کو خلیفہ کہا جاتا تھا، خلیفۃ الرسول۔ صدیق اکبر کے وصال کے بعد حضرت عمر آئے، پہلی مرتبہ امیر المومنین کا لفظ یہ حضرت عمر کے لیے بولا گیا۔ اب پہلے کیا تھا؟ خلیفہ، اب امیر المومنین، اب پھر حضرت عثمان، حضرت علی، چلتے چلاتے سب سے پہلی بار
सुल्तान का लफ्ज ये सुल्तान महमूद गजनवी के लिए बोला गया, इससे पहले नहीं। तो कोई कहे सुल्तान नहीं मानते, अमीरुल मोमिनीन नहीं मानते, और आप आज पिछले अदवार में देख लें, हर मिस्र के हुक्मरान को फिरौन कहते थे, हर इराक के हुक्मरान को नमरूद कहते थे, हर यमन के हुक्मरान को शाह तुब्बा कहते थे। इसी तरह कैसर और किसरा है आज के दौर में सदर और वज़ीर, और अरब मुमालिक अमारात में अब भी बादशाह कहते हैं उसे। अब ये नाम बदले हैं, हकीकत क्या है? रियासत का हुक्मरान। बिल्कुल इसी तरह ये नाम बदले हैं, हकीकत क्या है? दिलों पर मेहनत, दिलों पर मेहनत। ये खालिस कुरान और अहादीस से साबित है, ना गैर कुरान है ना गैर अहादीस है। जिस तरह फिक़्ह सारी की सारी वो कुरान और हदीस का माखज़ है, कुरान और हदीस से बाहर नहीं है। तसव्वुफ और सुलूक ये भी कुरान और हदीस से बाहर नहीं है। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पास रईसुल अहरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और फरमाने लगे, बेटा एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, सफर है मेरा, मैं वापस आऊंगा और इस सवाल का जवाब तैयार रखना। तो फरमाया कि हजरत सवाल बताओ, सवाल क्या है? तो फरमाने लगे कि ये तसव्वुफ क्या बला है, तसव्वुफ क्या बला है? तो फरमाया हजरत जवाब लेते जाओ। फरमाया नहीं, वापसी। फरमाया वापसी का क्या मतलब? फरमाया कि तुम जवाब दोगे, मैं उस जवाब पर एतराज करूंगा, फिर जवाब दोगे, फिर उस पर एतराज करूंगा। यानी मजबूत दलाल रखता हूं कि तसव्वुफ गैर इस्लामी चीज है। तो हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत जवाब लेते जाएं, जवाब बनाता है, एतराज बनाते रहना। अच्छा ये तो और अच्छी बात हो गई, तो बताओ तसव्वुफ क्या बना है? फरमाया तसव्वुफ की हकीकत यह है कि इसकी इब्तदा, तसव्वुफ की इब्तदा इन्नमल आमालु बिन्नियात से होती है और इसकी इंतहा अंताबिल्लाह का अन्नका तराहु पे होती है। कि मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह ने ये शहादत मुंह में डाली और फरमाया कि चलो जवाब हो गया। फरमाया क्या हुआ? फरमाया कोई तूने कसरी नहीं छोड़ी एतराज की, जिसकी इब्तिदा भी अहादीस पे और इंतहा भी अहादीस पर, भला मैं कौन होता हूं उस पर एतराज करने वाला? एतराज ही खत्म हो गए, मेरी क्या मजाल के मैं इस पर एतराज करूं। तो हकीकत यह है कि तसव्वुफ और सलूक यह खालिस कुरानी चीज है, गैर कुरानी चीज नहीं है। और याद रखें तसव्वुफ के बाद है बैत का अमल। इस पर हमारे अहबाब कहते हैं कि बैत का अमल जो है ये भी कुरान और अहदीस से साबित नहीं है। बैत का अमल ये कुरान और अहदीस से साबित नहीं है। भाई कैसे साबित नहीं है? तो मजबूत एतराज जो बनाया जाता है वो उसकी सूरत यह है कि देखो बैत का अमल काफरों से अल्लाह के नबी ने बैत ली, मुसलमान जिहाद के लिए जाने लगे, उसके लिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। लेकिन ये बैत किसी बंदे को, मुसलमान है पहले से ही कलमा गो है, ये बैत कुरान और सुन्नत से कहां से साबित है? याद रखो कुरान से भी साबित है और बुखारी शरीफ की हदीस से भी साबित है। अल्लाह वाले जो तौबा की बैत करवाते हैं ये कुरान मजीद से भी साबित है और अहादीस नबविया से भी साबित है। मिसाल के तौर पे या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात युबायिअनका, महबूब जब आपके पास मोमिन औरतें आए, इज़ा जाअकल मुमिनात, यूं नहीं फरमाया कि इज़ा जाअकल काफिरात, के काफिरा औरतें आए, यूं नहीं फरमाया इज़ा जाअकल मुनाफिकात, मुनाफिक औरतें आए, यूं नहीं कहा इज़ा जाअकल मुशरिकात, मुशरिका औरतें आए, बल्कि क्या फरमाया इज़ा जाअकल मुमिनात, जब आपके पास मोमिन औरतें आए। क्या मतलब? वो पहले से ही परवाह को हैं, पहले से ही वो अल्लाह ताला को मानने वाली मुसलमान है पहले से ही। फरमाया महबूब जब वो आपके पास आए
اور آ کر آپ سے کہیں یبایعنک یا رسول اللہ ہمیں آپ بیعت کر لیجئے، ہمیں آپ بیعت کر لیجئے. اب کس چیز پر؟ اس وقت کے جو گناہ تھے وہی گناہ گنوائے. الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے. ولا یسرقنا، اس بات پر کہ وہ چوری نہیں کریں گی. ولا یزنینا، اس بات پر کہ وہ زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلنا، اس بات پر کہ نہیں قتل کریں گی اولادہن، اپنی اولاد کو. جو بیماریاں اس وقت پائی جاتی تھی ان کا ذکر کیا گیا. اور اس کی تفسیر میں آج ہی تفسیر مظہری میں پڑھ رہا تھا. ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ ہم اس بات پر بیعت لیتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اس بات پر بیعت لیتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نوحہ نہیں کریں گی. جو کوئی مر جائے اس مردے کو سامنے رکھ کر اپنے سینے کو پیٹنا، ہم یہ عمل نہیں کریں گی. تو کیا مطلب؟ اس کو لکھنے کے بعد صاحب تفسیر مظہری نے لکھا ہے مطلب کہ جس دور میں گناہ ہوں گے، جو گناہ ہوں گے وہ سب شامل کیے جا سکتے ہیں. وہ سب گناہ آج کے دور میں مشاہد. اچھا آخری جملہ میں نے پڑھا تو یقین کریں قرآن مجید کمال کی چیز ہے. آخری جملہ ہم بیعت کرتے ہیں مشاہد سے تو شاید جملہ ایک استعمال کرتا ہے کہ جائز حکم میں مرشد کی مخالفت نہیں کریں گے. جائز حکم میں مرشد کی مخالفت نہیں کریں گے. وہی انداز یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. ولا یعصینک فی معروف، ولا یعصینک فی معروف، فرمایا محبوب ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی کسی نیکی اور بھلائی کے کام میں. اچھا یہ تو ہو گیا کہ ان عورتوں نے، اللہ تعالیٰ نے پھر نقل کیا. پہلے عورتوں نے آ کے کہا ہمیں بیعت لیجیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چاہت کو بیان کیا. بھائی چاہت کو اللہ تعالیٰ دیکھو، جب بھی گمراہ کیا جاتا ہے آدھا قرآن پڑھ کے گمراہ کیا جاتا ہے. پورا قرآن پڑھا جائے تو ہر شے واضح ہو جاتی ہے. تو یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فبایعہن، محبوب ان کو بیعت کرو، ان کو بیعت کرو، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے استغفار بھی کرو. مجھے ایک ہمارے علاقے کے غیر مقلد ساتھی آئے، انہوں نے بہت ساری دلیلیں مانگی کیوں بیعت ہوتے ہیں، کیوں بیعت، بہت ساری باتیں میں نے کی. ضمناً میں نے یہ بات دیکھی یار چلو کچھ بھی نہ ہو، جو اللہ والا ہے وہ اپنی دعاؤں میں ہر مرید کو یاد رکھتا ہے تو ہمیں دعاؤں میں تو یاد رکھیں گے. کہنے لگا ہاں یہ فائدہ زبردست ہے، یہ ماننے والا فائدہ ہے. خود کچھ نہ کرنا پڑے گا اور شیخ دعا کرے گا، بس ہمارا کام ہو جائے گا. تو واقعی مولوی صاحب صحیح فرما رہے ہیں، کان سوکھ ہے، آسانی ڈھونڈتا ہے ہر انسان. واستغفر لہن اللہ، کہ محبوب ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرو، ان کے لیے استغفار بھی کرو. اور اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں بھی یہی چیزیں آپ سے وسلم نے، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. کس بات پر؟ یہی باتیں انہوں نے گنوائی. یا رسول اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں، ہمیں بیعت لے لیجیے. اللہ کے نبی نے ان کو بیعت لیا. بیعت ہونا خالص قرآنی چیز ہے، کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے، اسلام سے خارج کوئی شے نہیں ہے. تصوف اور سلوک، دیکھو اللہ والوں کی صحبت یہ ملنا یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو یہ واقعہ سنایا. مشہور واقعہ ہے کہ 100 آدمیوں کا قاتل 99 آدمی قتل کیے. صاحب کے پاس کیا میری مغفرت دل میں خیال آیا میں توبہ کر لوں، میری مغفرت بھی ہو سکتی ہے. بہت بڑا گناہگار ہوں، کتنے بڑے گناہگار ہو
کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کا قتل کیا ہے. نہیں, تمہاری کوئی مغفرت نہیں. صاحب بادل نے اس کا سر بھی قلم کر دیا. 100 پورے ہو گئے. اب کیا ہوا؟ دل کے اندر ایک طرف جاگ چکی تھی, مجھے توبہ کرنی چاہیے. اب پھر ایک اور دیندار کے پاس گیا, علم والے کے پاس گیا, اس کو جا کے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا. فرمایا تم کتنے بڑے گناہگار ہو, 100 آدمیوں کا قاتل ہو. کہا تمہارا 100 آدمیوں کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر بھی چھوٹا ہے, اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. دیکھو ہم توبہ کرتے ہیں اور توبہ میں عموماً 3 شرائط بیان کی جاتی ہیں. نمبر 1, توبہ کرو تو زبان سے استغفار کرو. اور نمبر 2, دل کے اندر ندامت ہو. اور نمبر 3, آگے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو. یہ 3 شرائط ہم پوری کر لیتے ہیں. صاحب تفسیر مزاری نے 4تھی شرط بھی بیان کی ہے. انہوں نے لکھا کہ 4تھی شرط یہ ہے کہ گناہوں کا ماحول چھوڑو. یہ عمل ہم نہیں کرتے. جس گلی سے گزرنے کی وجہ سے بندہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے اس گلی کو چھوڑو, یہ ہم نہیں کرتے. اور میں آج کی جدید دور کی زبان میں یوں کہوں کہ موبائل کی جس ایپ کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے اس ایپ کو ڈیلیٹ کرو, ہزاروں بار توبہ کر لو. اگر ماحول نہیں چھوڑو گے تو کبھی بھی کامل توبہ نصیب نہیں ہوگی. کامل توبہ تب نصیب ہوتی ہے جب یہ 4 شرائط جو ہے وہ پوری کی جائے. اور توبہ تو کمال کی نیکی ہے. پورے قرآن احادیث کا مطالعہ کریں, آپ کو کوئی ایسا نیک عمل نہیں ملے گا کہ جس عمل کی برکت سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں بدل دے سوائے توبہ کے. توبہ کامل درجے کی ہو, مضبوط درجے کی ہو, یہ توبہ ایسی ہے کہ بندے کے گناہوں کو بھی نیکی میں بدل دیتی ہے. کامل درجے کی توبہ کرنے والا جتنا بڑا گناہگار ہوگا اتنے ہی زیادہ نیکیاں پائے گا. اور یہ اصول خدا بندی ہے, قرآن مجید کا اصول ہے. کہاں ماحول چھوڑو, یہاں اس بستی کو چھوڑو, فلاں جگہ اللہ والے رہتے ہیں فلاں بستی میں, وہاں چلے جاؤ. اچھا, اب سفر شروع کیا, اللہ کی شان کی, ابھی بستی سے باہر ہی نکلا تھا کہ موت کا وقت آ گیا اور صاحب کا انتقال ہو گیا. ابھی بستی سے نکلا ہی تھا, اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے جنت میں لے جانے کے لیے, جہنم لے جانے والے فرشتے بھی آ گئے جہنم لے جانے کے لیے. تکرار شروع ہو گئی. ابھی توبہ نہیں کی, وہاں جا کے توبہ کرتا, ابھی تو توبہ اس نے نہیں کی, لہذا ہم اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے. اس نے کہا نہیں, یہ چل پڑا تھا, لہذا یہ جنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کی پارٹیوں کے درمیان فیصلہ کیا, فرمایا کہ جگہوں کی پیمائش کر لو. یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے, یہ جہاں سے چلا ہے گناہگاروں کی بستی کے قریب ہے, پیمائش کرو. اب فرشتوں نے پیمائش شروع کی. ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نیکوکار لوگوں کی بستی کے اس راستے کو کہ تقربی, اس کے قریب آ جا. اور جہاں سے چلا تھا اس بستی کے راستے کو حکم دیا تباعدی, دور ہو جا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقربی, اس میں عجیب نقطہ بیان, تقربی قریب آ جا, یہ بندہ میری رحمت کے بڑے قریب آ چکا ہے. اور تباعدی, گناہگاروں کی بستی دور ہو جائے, یہ بندہ میری نافرمانی کرنے والوں سے بہت دور ہو گیا ہے, اب یہ میرے قریب ہے, اب تو اس سے تباعدی دور ہو جا. اور لگتا یوں ہے, حضرت حکیم شاہ اختر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اچانک مر گیا, یوں لگتا ہے کہ صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا ہوگا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ گرنے لگا تو اس نے اپنے سینے کو اللہ والوں کی بستی کی طرف کر دیا. بس یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ترتیب بنا کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. سوال یہ ہے کہ اس بندے کو
आधा घंटा लेट बहुत आ जाती, अल्लाह तो इस पर कादिर था, ये कुछ और सफर कर लेता, ये जमीन को खींचना और समेटना इसकी जरूरत ना पड़ती। अल्लाह कुछ देर से भी तो इसको मौत दे सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह नहीं किया, मौत पहले दे दी। और फिर ये सारी तरतीब बनाकर अल्लाह ताला बताना चाहते हैं, जिस बस्ती में अल्लाह वाले रहते हैं, जो बस्ती मेरे यहां इतनी मकबूल है, उस बस्ती की कुर्बत की वजह से हम मग़फ़िरत करते हैं। उस बस्ती की हर शय तसव्वुफ की वो कुरान और सुन्नत से साबित, हर शय। साथी कहते हैं ये यहां पर उंगली रख के ये जो अल्लाह अल्लाह ये करवाते हैं, ये कहां कुरान और सुन्नत से साबित है? एक शख्स आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, या रसूलुल्लाह, मेरे लिए सारे गुनाहों को छोड़ना सहल और आसान है, लेकिन मैं जिना नहीं छोड़ सकता, मुझे इसकी इजाजत दे दो। पहले अल्लाह के नबी ने उसको समझाया, मशहूर है कि क्या तुम अपनी माँ के साथ इसको बर्दाश्त करोगे, अपनी खाला के साथ, मशहूर हदीस है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं हाथ रखा और यूं हाथ रख के फरमाया अल्लाहुम्मा, वो सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी ने यूं हाथ उठाया और उसके बाद मुझे इस गुनाह से इतनी नफरत हो गई, इतनी नफरत हो गई, किसी और गुनाह से मुझे इतनी नफरत ना थी। ये फौरन तब्दील हो जाना। और याद रखो, सहाबा मेरे और आपकी तरह नहीं थे, वो बड़े खड़े किस्म के लोग थे। मेरे पास कोई आए दम कराने के लिए, हाथ रख के उसको दम कर दिया, जी आप कहोगे ठीक हो गए, तो वो कहेगा कि पीर साहब नाराज ना हो जाएं, चलो हाँ अब मैं ठीक हो गया ना। सहाबा खड़े, इससे खराबपन और क्या होगा कि एक बंदा आकर नबी को कह रहा है मैं जिना नहीं छोड़ सकता, मुझे इजाजत दे दो। फौरन कहा या रसूलल्लाह मुझे इस गुनाह से नफरत हो गई। हमारे मशाइख ने लतीफा कल्ब, लतीफा रूह, लतीफा सिर, लतीफा कभी, लतीफा अफ़वा, हुजूर ने यूं हाथ रखा। हमारे इस दफा तो इज्तिमा के मौके पे साहबजादा पीर सैफुल्लाह नक्शबंदी ने बाकायदा खड़ा करके एक नौजवान को खड़ा किया और यूं उंगली रखी उनके ऊपर, फरमाया ये सारे लताइफ, ये उनके ऊपर अल्लाह के नबी की उंगली आ चुकी थी, ये लताइफ बाकायदा जारी हो गई। और लतीफा कल्ब के जारी होने का मतलब ये है कि इंसान की शहवात कंट्रोल हो जाती है। आज भी ये लताइफ उसी तरह असर रखते हैं जिस तरह अल्लाह के नबी के दौर में असर रखते थे। देखो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कुनू मा सादिकीन, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। जब हम ये सोचते हैं कि अल्लाह वालों के साथ होने से होगा क्या, वो बादशाह की जेर सरपरस्ती रहने वाला एजाज परस्त जुनैद पहलवान, जुनैद बगदादी बनता है अल्लाह वालों के साथ रहने से। वो डाकुओं और चोरों का सरदार फुज़ैल बिन अयाज अल्लाह वालों की सोहबत में रहने से अल्लाह का वली बनता है। वो सारी रात नशे में धुप रह के कंजरियों का गाना सुनने वाला बिशर हाफी बन जाता है अल्लाह वालों की सोहबत में रहने से। तो फौरन दिल में आता है हाँ ये तो उस दौर में अल्लाह वाले थे, अब वो अल्लाह वाले कहां रहे, अब कहां से लाए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कहां से लाए बायजीद बुस्तामी, कहां से लाए अबुल हसन फरकानी, कहां से लाए मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, कहां से लाए बहाउद्दीन नक्शबंद, कहां से लाए शम्स तबरेज। अब इस तरह के लोग तो नहीं रहे। याद रखो हमारे मशाइख ने लिखा है ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है, ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा। वो शैतान रोकना चाहता है कि ये इस रास्ते पे चले ही ना, ये इस रास्ते पे चले ही ना। देखो कुरान मजीद कयामत तक के लिए है या नहीं? अगर कुरान मजीद कयामत तक के लिए है और यकीनन कयामत तक के लिए है तो ये आयत मेरे और आपके लिए भी है। और अगर ये आयत मेरे और आपके लिए है तो मैं सख्त जुमला कह रहा हूं लेकिन हकीकत यही है, फिर अल्लाह के जिम्मे है कयामत तक अल्लाह वालों को रखना। बाप कहता है बेटे को, बेटा 5 साल का बच्चा है, बेटा रोजाना आधा किलो दूध पिया करो। बच्चा कहता है कि अब्बा हमारे घर में ना गाय है ना भैंस है, बकरी तक नहीं, और आप कह रहे हैं कि रोजाना आधा किलो दूध पिया करो।
تو باپ کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں, میں کہہ رہا ہوں آدھا کلو دودھ پیا کرو, تو میری ذمہ ہے دودھ کا انتظام کرنا. مجھے نہیں پتا تم چھوٹے ہو, تم آدھا کلو دودھ نہیں خرید سکتے, تمہارا کون سا بزنس یا کاروبار ہے؟ جس طرح 5 سال کے بچے کو باپ کہتا ہے کہ روزانہ آدھا کلو دودھ پیا کرو اور دودھ کا انتظام کرنا اس باپ کے ذمہ ہے, بالکل اسی طرح جب اللہ کہہ رہا ہے ہر انسان کو کونوا مع الصادقین, اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو قیامت تک اللہ والے رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. وہ رکھے گا قیامت تک اللہ والوں کو. اور یہ ہمارے مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے مستقل طور پر. زندہ ہم نہیں مانتے, جب تک زندہ رہے گا نہیں مانیں گے, جب تک مر جائیں گے پھر مانیں گے. یہ شروع سے آ رہا ہے. اگر سب ماننے والے ہوتے امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نہ اٹھتا, مسلم حکمران تھے وہ. اگر سب ماننے والے ہوتے امام احمد بن حنبل کو اجمو کر کے جیل سے رہائی نہیں ملتی. اگر سب ماننے والے ہوتے اور تسلیم کرنے والے ہوتے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو نعوذ باللہ, میں آج عرف کی زبان میں کہہ دیتا ہوں کہ یوں ذلیل اور رسوا کر کے, ہم تو اسی کو ذلت سمجھتے ہیں نا, کہ بخارا سے ہی نکال دیا گیا. اگر سب ماننے والے ہوتے تو اس طرح نہ ہوتا. یہ تو بہت دور کی بات ہے. نبی کو مکہ میں کون سا سکون لینے دیا, یا طائف میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زندگی میں نہیں مانا جاتا. اور یہ آپ میرا درد سمجھ لیں کہ ہم مسلمانوں کا ہی یہ مسئلہ ہے. ہندو نہ اپنے پنڈت کے خلاف بولتا ہے نہ کسی کو بولنے دیتا ہے. سکھ نہ اپنے گرو کے خلاف بولتا ہے نہ کسی کو بولنے دیتا ہے. کوئی عیسائی نہ تو اپنے پادری کے خلاف بولتا ہے نہ بولنے دیتا ہے. یہودی نہ اپنے راہب کے خلاف بولتا ہے نہ ہم خود بھی بولتے ہیں, دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں. آپ گلیوں بازاروں میں دیکھ لیں, جن کو گھر کے اندر کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی علماء کو بک رہے ہوتے ہیں. ان کی زبانیں بھی علماء کرام کے خلاف جو ہے یوں توپ کی طرح جو ہے چل رہی ہوتی. تو یاد رکھو اللہ والے جو ہے وہ قیامت تک رہیں گے. اللہ والے قیامت تک رہیں گے, اور اللہ والوں کی صحبت اور مجلس یہ بہت بڑی نعمت ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. کسی اللہ والے کی صحبت اور مجلس میں ایک لمحے کا بیٹھنا, کسی اللہ والے کی صحبت اور مجلس میں ایک لمحے کا بیٹھنا, فرمایا کہ یہ 100 سالہ بیریا عبادت سے بہتر ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور عرض کی, یا بعض اقوال کے مطابق خواجہ صاحب حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ, حضرت یہ جو شعر ہے اس کے اندر مجھے تو غلو لگتا ہے. کون سا شعر؟ اور میں حضرت یہ جو شعر ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا, کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحے کا رہنا یہ بیریا 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے. فرمایا ہاں یہ غلط ہے, ہاں یہ غلط ہے. اصل میں یوں ہونا چاہیے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. 100 سال غلط ہے, 100 سال ہونا چاہیے تھا. حضرت مجھ سے میرے تو 100 سال ہضم نہیں ہوں گے, کسی 100 سال بنا دیتے ہیں. 100 سال بیریا عبادت. فرمایا ہاں میں حضرت اخلاص کے ساتھ کی ہوئی عبادت. فرمایا بلند باعورہ کا حشر نہیں دیکھا. 400 سال جس نے ایسی عبادت کی اخلاص کے ساتھ, مفسرین نے لکھا ہے تو قرآن مجید کی تفاسیر میں اخلاص کے ساتھ اس نے 400 سال تک عبادت کی. اور اللہ قرآن مجید میں اس کے وصال کے بعد فرما رہے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, ہمارے نزدیک کے کتے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. یہی تو بغیر ریاکاری والی اخلاص والی عبادت تھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے ایمان کو سلامت فرما دیتے ہیں.
ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد نواز صاحب حنفیہ قادریہ والے رحمت اللہ علیہ، ہمارے ایک ساتھی ہیں اڈا میر شاہ کے قریب مولا عبدالشکور صاحب، وہ فرمانے لگے کہ ہم نے ایک مرتبہ حضرت جی کو ایک ساتھی کی شکایت لگائی کہ حضرت آپ کی مجلس میں آتا ہے ہر دفعہ لیکن سبق شروع نہیں کرتا، تصوف کے کیا فائدہ ایسی مجلس میں آنے کا؟ تو وہاں پر حضرت نے فرمایا کہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ کون سا؟ فرمایا ایمان کی سلامتی کی گارنٹی ملتی ہے اس مجلس سے، ایمان کی سلامتی کی گارنٹی ملتی ہے، ایمان کی سلامتی کی گارنٹی ملتی ہے۔ اب دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کسی اللہ والے کو ایذا پہنچائی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ دو بندوں کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے، ایک سود خور کے ساتھ اور دوسرا جو اللہ والوں کو ایذا اور تکلیف پہنچائے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، درس دے رہے تھے اور ان کے شاگرد سامنے بیٹھے تھے، وقت کا ظالم جابر حکم گورنر وہ آیا اور حضرت کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے استاد یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں بکنے لگا۔ دیر تک گالیاں بکتا رہا، شاگرد بھی سنتے رہے، استاد بھی یعنی امام ابو حنیفہ کا شاگرد وہ بچوں کو استاد وہ بھی سنتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گورنر چلا گیا تو بچوں نے کہا حضرت وہ آپ کے استاد کے بارے میں اتنا بک رہا تھا، آپ نے اسے جواب بھی نہیں دیا۔ اب غصہ تو تھا لیکن بڑا ظالم گورنر تھا، فرمایا یہ کافر ہو کر مرے گا۔ شاگردوں نے بات آئی کر دی۔ اللہ کی شان ایک ہفتہ نہیں گزرا، ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا اور انہوں نے شرط لگا دی اسلام کو چھوڑنے کی، تو اسلام کو ہی خیر بات کہہ دیا اور عیسائی بن گئے۔ امیر المومنین کو خبر ہوئی، ملک کے خلیفہ امیر المومنین کو، انہوں نے اس کو گورنری سے ہٹا دیا۔ 15 دن ہی نہیں گزرے تھے نکاح ہوا اور نکاح کی پہلی رات کے لیے جا رہے تھے، پاؤں پھسلا گرے، وہیں پر انتقال کر گئے۔ پہلے شاگردوں نے غور نہ کیا، اب شاگرد آئے، استاد جی آپ کو کیسے پتا چلا یہ کافر ہو کے مرے گا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ کافر ہو کے مرے گا؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ والوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہو، آپ جانتے ہیں ہر مخالف اپنے مخالف کی قیمتی چیز پر اٹیک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز بندے کا ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ایمان پر اٹیک کریں گے۔ مجھے پتا تھا، اس بیس پر میں نے یہ بات کہی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم، کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھو بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ بندہ کافر ہو کے مرے، مطلب کافر ہو کر نہیں مرے گا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ مرے گا۔ اللہ والوں کی صحبت کی یہ برکت ہے، اللہ والوں کی صحبت اور مجلس کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس کو موت عطا فرمائیں گے۔ تو میری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ کہ تصوف یہ کوئی غیر عربی چیز یعنی اجمی چیز نہیں ہے، یہ خالص قرآنی چیز ہے، اور تصوف کے جتنے اس کے اعمال ہیں ہر عمل قرآن و سنت سے۔ کئی دفعہ ساتھی کہتے ہیں ایک کیڑا طریقہ ہے کہ جناب بیٹھا پیر اللہ 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 کرے گا، یکدم اچھی آواز نہ لگتا اللہ، اور لوگ جناب چیخو پکار، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ لوگوں میں وجد کیسا، اور انہوں نے اونچی آواز سے کیسا کہہ دیا؟ دیکھو اللہ کے نبی سو رہے ہیں، ایک یہودی نے دور سے دیکھا، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے قریب آیا، اس نے تلوار کو اٹھایا آہستہ سے، پھر اللہ کے نبی کو بیدار کیا اور کہا بیدار کرنے کے بعد اس تلوار سے اب کون بچائے گا آپ کو؟ مشہور واقعہ ہے، آپ نے 12 سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے جلال میں آ کر فرمایا اللہ، بس یہ کہنے کی دیر تھی وہ تھر تھر کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو یہودی نبی کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر جس نے تلوار اٹھائی تھی وہ بزدل ہوگا یا بہادر ہوگا؟ وہ ہماری طرح کے نہیں تھے، وہ جنگجو تھے، وہ ہمارے سامنے کوئی بلند آواز سے بول بھی پڑے نا تو ہم اس کے روپ تلے آ جاتے ہیں، نہ، یہ روپ تلے آنے والے لوگ نہیں تھے۔
नबी को देखकर जिस बंदे ने तलवार उठाई तो जिगरा तो होगा ना उसका, और अल्लाह के नबी का इस लफ्ज़ अल्लाह कहने से उसकी जो हालत हुई, तलवार ही हाथ से टूट गई। मजबूत जिगर रखने वाला काफिर यहूदी तलवार नहीं थाम सकता। जब दिल से अल्लाह निकले तो बंदे के गुनाह किस तरह तबीयत में रह सकते हैं जब अल्लाह वाले की लफ्ज़ अल्लाह की सदा इंसान से वो बेख्तियार हो जाता है, बेकरार हो जाता है इंसान। तो कोई चीज भी तसव्वुफ की ऐसी नहीं जो गैर अरबी हो, यानी इस्लाम से बाहर हो। हर शय तसव्वुफ की वो कुरान और सुन्नत से साबित है। जिस तरह फिक़ा वो कुरान और सुन्नत से साबित है, इसी तरह तसव्वुफ वो कुरान और सुन्नत से साबित है। इस तरह फिक़ा के बहुत सारे फुक़हा की फिक़ें थी लेकिन राय 4 हुई, इसी तरह तसव्वुफ के भी बहुत सारे रास्ते थे, बहुत सारे। अब भी तुर्की में एक बुजुर्ग हैं मोहम्मद बिन उज़ैर अस-सामसूनी, उन्होंने हजरत जी की खिलाफत के बाद मेरे कुछ बयान सुने, फिर उसके उन्होंने वो टाइटल लगाते हैं उनका तर्जुमा करके वो उसने सुने, तो उन्होंने मुझे राब्ता किया मेरे साथ। मैंने कहा मुझे आपकी कोई समझ नहीं आ रही। आलिम थे तो अरबी बोलने लगे, तो इस वकील ने भाई हम तो गैर आलिम हैं, हमें तो अरबी भी नहीं आती। तो फिर उन्होंने कहा, मैसेज किया, उसके अंदर एक ऐप थी वो मैंने डाउनलोड कर ली, तो मैं समझ गया कि इससे तर्जुमा होता है। तो अब उसकी बात आती, मैं इधर से तर्जुमा करता, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको इजाजत देना चाहता हूं। मैंने कहा भाई हमारे हजरत ने दी है, बस हमें वही काफी है। उस वक्त इसका इल्म नहीं था कि ये एजाजी खिलाफत भी होती है कोई चीज। तो उन्होंने कहा भाई हम देना था। मैंने कहा हजरत से पूछ के बताएंगे। फिर मैंने हजरत से अर्ज की तो हजरत ने फरमाया ये एजाजी होती हैं, ले लो, लेकिन असल खानकाह के साथ ताल्लुक मजबूत रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने 14 सिलसिलों की इजाजत। अब वो 14 सलासल वहां आज तक 14 चल रहे हैं, हमारे मुल्क में 4 चल रहे हैं। तो ये गैर अरबी चीज नहीं है, ये इस्लाम से बाहर कोई चीज नहीं है, इस्लाम ही की चीज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हकीकी तसव्वुफ समझकर, हमने हमारे बड़े सगीर बल्कि पंजाब और सरहद के लोगों ने तसव्वुफ और अमलियात को गड़बड़ कर दिया है, इनको एक ही बना दिया है। याद रखो, आमिल के लिए, आमिल तावीज देने वाले को आमिल कहते हैं, और दिलों की सफाई की मेहनत करने वाले को शेख और मुर्शिद कहते हैं, पीर कहते हैं। ये दोनों अलग अलग। अब ये बात अब ज़हन में आ गई कि हमारे यहाँ पीर कहा जाता है, तसव्वुफ भी गया, हम पीर कहते हैं। और याद रखो, तावीज देने के लिए पीर होना तो दूर की बात, मुसलमान होना भी शर्त नहीं है। हिंदुओं के तवीज आज के मुसलमानों पीरों से ज्यादा चलते हैं, उनके तावीज़ात बहुत ज्यादा चलते हैं। तो हम इसकी छांट करें, ये अलग चीज है अमलियात, और पीरी मुरीदी ये अलग चीज है। जब हमने और हम में से जब भी हमारे खुतबा हजरात जब बोलना शुरू करते हैं तो पीरों की मिसालें देते हैं। मिसाल आमिल की होती है और अटैक पीर पर होता है। हजरत भी खतीब हैं तो जरा इसका ख्याल रखा करें कि पीर कहकर तनकीद न किया करें, आमिल कहकर तनकीद किया करें। और हमारी बड़ी अजीब राय चल निकली है, हम कह देते हैं कि सब कुछ अल्लाह करता है, पीर कुछ भी नहीं कर। बुजुर्ग साथ बैठे, पीर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर यही बात मिर्जा जहलवी करे तो हम उसके खिलाफ सदो मत से शुरू हो जाते हैं, खुद हसैनी शुरू ही कर। वो वाकई पीर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसके सामने ये कहना बदतमीजी है। बदतमीजी में और हक कहने में बहुत बारीक सा फर्क होता है, और ये बहुत कम लोगों को पता चलता है। तो पीर कहकर तनकीद ना किया करें, आमिल कहकर तनकीद क्या कर लिया करें, तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। दुआ है कि हक जल्ल शानो हमें समझने अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।